حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی پیدا ہوئی، ان کا نام عاد تھا. انہی کے نام کے اوپر یہ قوم عاد، جس میں شرک کیا عقائد آگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا. بھائیوں سے مراد انہی کی اسی قبیلے میں سے، اسی اسپیشی میں سے، تاکہ وہ کوئی ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، ورنہ تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی بات کی نوح علیہ السلام والی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے اللہ کے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذین کفروا، پھر آگے جی سردار کھڑے ہو گئے اس قوم کے کفر کرتے ہوئے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. وہ کہنے لگے کہ اے ہود، ہمیں تو لگتا ہے تم بہت نادان ہو، بے وقوف ہو، اور ہمیں تو یہی گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، یا تو تمہیں سمجھ نہیں کسی بات کی، یا تم یہ نعوذ باللہ مکاری کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو. قال یا قومی لیس بی سفاہۃ، وہ کہنے لگے اے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں. اچھا دیکھیں پیغمبر جواب کیا دے رہے ہیں، فتویٰ لگانے کی بجائے کلیریفائی کر رہے ہیں. آج آپ کسی عالم سے سیدھا بھی سوال کریں نا، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں. کتنے الٹے طریقے سے سوال کر رہے ہیں پیغمبروں سے، اور وہ آگے کلیریفائی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں بیوقوف کہا، ہم بیوقوف نہیں ہیں. بھائی وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور ڈیوٹی کیا ہے میری، تاکہ میں پہنچا دوں تمہارے تک میرے رب کا پیغام. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور بڑی دیانتداری سے یہ اللہ کا پیغام، اس کی دھمکی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آ گئی ہے. علی رجل منکم، ایک ایسے مرد پہ جو تمہیں میں سے ہے. لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے. یہ وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام کے تھے، لیکن اب ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے عبرت کے طور پر. یہ ہے کانٹے کی بات. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تھا تو اللہ نے کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا. یعنی اس وقت تو سارے تم لوگ مومن تھے. وہ وقت یاد کرو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بچائے گئے تھے وہ تم ہی تھے نا، تمہارے باوجداد. اور اللہ نے تمہیں زمین پر بسایا تھا قوم نوح کے تباہ ہونے کے بعد، ان کے اہل ایمان جو 78 لوگ تھے ان کو. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور بڑھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے، قد و قامت کے اعتبار سے، یعنی طاقت دے دی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اس اللہ کو، اس کی نعمتوں کو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ تھوڑی نعمت تھی کہ تمہارے آباء و اجداد ایمان کی وجہ سے بچائے گئے، آج تم ان کی نسلیں کفر اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کو جن کی عبادت پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے.
یعنی ہم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑ دیں، یعنی ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ باب شاہی کوئی نہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر تو سچا ہے تو. اب ظاہر ہے کہ عذاب لانا تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، پیغمبر تو صرف دعوت دیتا ہے، اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس قوم کا ٹائم کب پورا ہوگا، وہ پیغمبر کو بھی نہیں بتایا جاتا. ورنہ تو ظاہر ہے پیغمبر کے لیے بھی وقت گزارنا مشکل ہو جائے. مجھے بتائیں نوح علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ بتاتا کہ 950 سال کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے، وہ 950 سال تو ان کے لیے 9,500 سال بن جانے تھے، کیونکہ انتظار کا تو ایک ایک لمحہ کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمیں کوئی بتاتا کہ جی آپ کی یہ دعوت کو جو عروج ہے 2021-22 میں جا کے ہوگا، 2008 میں جب کام شروع کیا تھا تو یہ 14 سال جو ہے یہ 1400 سال کے برابر ہوتے ہیں ہمارے لیے. انسان فوراً رزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے نا. ابھی تو انشاءاللہ بہت منازل باقی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جو کرتا ہے وہ پیغمبروں کو یا دین کا کام کرنے والوں کو نہیں بتاتا. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ دین کا غلبہ حضور کی زندگی میں ہونا ہے یا بعد میں ہونا ہے. اسی لیے تو حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی حضور کی وفات کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی رومن اور پرشین امپائر گری نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو انہوں نے یہی اجتہاد کیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے، تو نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے. اور یہ تو ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ میں بھی خلیفہ بنایا جاؤں گا اور میرے دور خلافت کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، جب تک ہو نہیں گیا. بہرحال اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، ورنہ انسان کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے. اب حضرت ہود علیہ السلام نے میٹھی میٹھی دعوت کے بعد بڑے سخت لفظ استعمال کیے. قال، فرمایا اللہ کہ اس پیغمبر نے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب ہو چکا ہے. یعنی یہ تمہارے دماغ کی گندگی ہے اور تم پر اللہ کا غضب ہے کہ تم وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ پہلے عذاب ہوا تھا کافروں کو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم ان ناموں کی بنیاد پہ جھگڑ رہے ہو جو رکھ لیے ہیں تم نے وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے. ان ناموں کے اوپر لڑ